بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں بنیامین وائس۔ ناظرین، تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر سے لے کر ولی ربک فاصبر تک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں، لیکن حقیقتاً بڑے دور رس مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انداز کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ ہی کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے۔ نمبر 2، رب کی بڑائی و کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی برقرار رہے۔ نمبر 3، کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شعائب والواس سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائیں جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نگہداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا احساس تمام گج دلوں کو ہو جائے، اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مرتکز ہو جائے۔ نمبر 4، احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جہد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائیں اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جد و مشقت کر کے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنی جد و مشقت کے احساس پر غالب رہے۔ نمبر 5، آخری آیات میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی جانب سے مخالفت اور استہزاء، ہنسی اور ٹھٹھے کی شکلوں میں اظہار ثانی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابہ کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پامردگی اور پستگی سے صبر کرنا ہوگا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کی حظ نفسانی کی حصول کی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ والی ربی کا فاصبر، اللہ اکبر، یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہے، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت چومکھی آندھی پبا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک دوسرے سے گت گت کر رکھ دے گی۔ ان ہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انداز کا مطلب ہی یہی ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام بہت برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے انداز کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے۔ پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو۔ بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو تج کر دیں۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا: الف توحید، بے یوم آخرت پر ایمان، جیم تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز، اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش، اپنے سارے معاملات کو اللہ کی حوالگی پر سپرد کی۔ پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی اکرم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाअज़मत क़यादत और रशद व हदायत से लबरेज फरमूदात की रोशनी में अंजाम दिया जाए। फिर इन आयात का मुताला अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की आवाज में एक आसमानी निदा पर मुश्तमिल है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम व जलील काम के लिए उठने और नींद की चादर पोशी और बिस्तर की गर्मी से निकलकर जिहाद व कफा और सही व मुशक्कत के मैदान में आने के लिए कहा गया है। सूरह मुदस्सर की आयत नंबर 1, या अय्युहल मुदस्सिरु से लेकर कुम फअंज़िर, ए चादर पोश उठ और डरा। गोया ये कहा जा रहा है कि जिसे अपने लिए जीना है वो तो राहत की जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इस जबरदस्त बोझ को उठा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से क्या तल्लक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत से क्या सरोकार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्म बिस्तर से क्या मतलब, पुरसुकून जिंदगी से क्या निस्बत, राहत और नजर सादो आसमान से क्या वास्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाइए इस कार्य अजीम के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंतजिर है, इस बारे गिरान के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर तैयार है। उठ जाइए जदो मशक्कत के लिए, तकान और मेहनत के लिए उठ जाइए कि अब नींद और राहत का वक्त गुजर चुका है। अब आज से फहीम बेदारी है और तवील व पुर मुशक्कत जिहाद है। उठ जाइए और इस काम के लिए मुस्तअद और तैयार हो जाइए। ये बड़ा अजीम और पुरहैबत कलमा है। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसकून घर, गर्म आगोश और नरम बिस्तर से खींच कर तंदो तूफानों और तेज झगड़ों के दरमियान अथाह समंदर में फेंक दिया और लोगों के ज़मीर और जिंदगी के हकायक की कशाइश के दरमियान ला खड़ा किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और 20 साल से ज्यादा अरसे तक उठे रहे। राहत व सुकून तज दिया। जिंदगी अपने लिए और अहले व अयाल के लिए ना रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो उठे ही रहे। काम अल्लाह की तरफ दावत देना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कमर तोड़ बारे गिरा अपने शाने पर किसी दबाव के बगैर उठा लिया। ये बोझ था इस रोए जमीन पर अमानत कुबरा का बोझ, सारी इंसानियत का बोझ, सारे अकीदे का बोझ और मुख्तलिफ मैदानों में जिहाद व दफा का बोझ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 साल से ज्यादा अरसे तक फहीम और हिमागिर मरका अराई में जिंदगी बसर की और इस पूरे अरसे में यानी जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आसमानी निदाए जलील सुनी और ये गिराम बार जिम्मेदारी पाई, आपको कोई एक हालत किसी दूसरी हालत से गाफिल ना कर सकी। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से और सारी इंसानियत की तरफ से बेहतरीन जज़ा दे। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इस्लामिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।